دوسرا واقعہ اصحاب الاخدود کا ہے، جو نبی علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً نصف صدی پہلے وہ واقعہ پیش آیا۔ قریب سعودی عرب کا علاقہ نجران کا علاقہ ہے، اس علاقے میں کچھ توحید والے رہتے تھے۔ کس طرح اللہ نے سمجھ دی، ایک وقت کا بادشاہ جادوگر رکھے ہوئے، کاہن رکھے ہوئے، جادوگر کاہن کہتا ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کوئی نوجوان لڑکا دو جس کو میں سارے یہ کرتب سکھا دوں، تیرے کام آئے گا۔ اس طرح فرعون کے گھر میں نہیں موسیٰ علیہ السلام پل گئے تھے، اسی طرح دیکھو رب کیسے پالتا ہے۔ بادشاہ نے خود ہی لڑکا دیا، سکھا اس کو، بڑا ذہین ہے، فطین ہے، گھر سے سیکھنے جاتا، رستے میں راہب بھی ایک رہتا تھا، اس وقت کا توحید والا رہتا تھا رستے میں، اس کے پاس بھی باتیں سنتا، بیٹھتا جاتا اور جا کے جادوگر سے بھی سیکھتا۔ راہب کی باتیں اس کو بڑی پسند آتی تھی، بڑی اچھی لگتی تھی، مگر ہوتا کیا تھا، راہب کے پاس جاتے ہوئے بیٹھتا تو جادوگر باتیں کرتا، تو لیٹ کیوں آیا ہے، آتے وقت بیٹھتا تو گھر والے باتیں کرتے کہ لیٹ کیوں آیا ہے۔ اور توحید والوں، اس وقت کے راہب نے کہا بیٹا جب تم آتے وقت میرے پاس ٹھہرتے ہو نا، گھر والے پوچھے لیٹ کیوں آیا ہے تو کہنا جادوگر نے لیٹ کر دیا ہے، اگر جاتے وقت میرے پاس ٹھہرو نا تو جادوگر پوچھے لیٹ کیوں آئے ہو تو کہنا گھر والوں نے لیٹ کر دیا ہے۔ اللہ مسئلے حل کرتا ہے، اگر تمہیں دین پسند نہیں تو رب نے بھی دینداروں کو طریقے سکھائے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے، آج ماں باپ بیٹا کہے نا امی ابو میں درس سننے جا رہا ہوں، ترجمہ قرآن کلاس میں جا رہا ہوں، نہ بیٹا حالات خراب ہے، ماحول خراب ہے، حالات خراب ہے، گھر میں بیٹھو، تھکا ہوا ہے تو بڑا کچھ۔ بیٹا کہے نا امی میں نے آئس کریم کھانے کینٹ میں جانا ہے، جا بیٹا جانا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہونا چاہیے اس طرح کا بھی، میچ کھیلنے جانا ہے۔ ان ماں باپ کو پھر دھوکہ ہی دینا چاہیے، ان ماں باپ کو پھر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ان کے سامنے جس طرح راہب کے سامنے یہ بات کی گئی تھی، اللہ کی نبی نے ایک قصہ صحیح مسلم میں بیان کیا، آپ نے منع نہیں کیا، جو حق سے روکے اس کے سامنے یہ بات کرنی جائز ہے۔ وہ آتا رہا جاتا رہا، ایک مرتبہ راستے میں بہت بڑا جانور تھا یا سانپ تھا، لوگ ڈر رہے تھے، اس نے کہا آج ازمائش کا وقت ہے، پتھر پکڑا، کہا یا اللہ اگر وہ راہب سچا ہے تو اس جانور کو سانپ کو مار دے، پتھر مارا اور وہ جانور سانپ مر گیا۔ دل کو یقین ہو گیا کہ جادوگر جھوٹا ہے اور یہ راہب سچا ہے۔ راہب کو پتا چلا تو کہا بیٹے تیری آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ جسے سمجھ دے، نوجوان لڑکے کو اللہ نے سمجھ دے دی، اللہ نے عقل دے دی، فہم اللہ نے دے دیا۔ پھر کہا راہب نے تیری آزمائش شروع ہو گئی، اب ڈٹے رہنا، اب ثابت قدمی دکھانا اور میرا نام نہ لینا، میں بوڑھا ہوں، تم ڈٹ جانا۔ اس لڑکے نے دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کسی کو ہنر دے، سمجھ دے، عقل دے، علم دے، فہم دے اور وہ دین کا کام کرے تو نور علی نور ہے، ورنہ جتنا علم زیادہ اتنے ریٹ زیادہ۔ کہا میں دین کا کام کروں گا، اس کو رب نے یہ صلاحیت دی، وہ لوگوں کو دیکھتا، رب سے دعا کرتا، اللہ شفا دے دیتا۔ جتنے لوگ اس کے پاس آتے بیمار، لنگڑے، برس کی بیماری والے، وہ ایک ہی شرط لگاتا تھا، یہ نہیں کہتا پیسے دو، دولت دو، کھانا دو، حلوہ دو، جلوہ دو، گاڑی دو، کوٹھی دو، فلاں دو، فلاں نہیں، کہتا ایک ہی شرط ہے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اللہ شفا دینے والا، لوگوں کو شفا ملتی چلی گئی، اللہ دیتا چلا گیا شفا اور لوگ اللہ پر ایمان لاتے چلے گئے، حتیٰ کہ بادشاہ کا وزیر وہ اندھا ہو گیا تھا، اس کو کسی نے بتایا، وہ بھی اس کے پاس آیا تو اس نوجوان لڑکے نے کہا شرط یہ کیا ہے بادشاہ کی ربوبیت چھوڑ دو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا اچھا، وہ اللہ پر ایمان لایا، اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ بادشاہ کے پاس کیس چلا گیا، بادشاہ حیران
شیطان میری بادشاہت میں یہ کون بادشاہ کھڑا ہو گیا ہے؟ لوگ مجھے رب کہتے تھے، یہ آسمان و زمین کا رب کون سا ہو گیا ہے؟ بادشاہ نے کیا کیا؟ جتنے ایمان والے تھے نا کچھ، ان کو شہید کروا دیا اور اس بچے کو کہا پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ اور بادشاہوں کا کام یہی ہوتا ہے، مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں تو عید والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ وہ دعوت دینے والے نوجوان کو، کلمہ حق کہنے والے نوجوان کو کہا پکڑ لو اس کو، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینک دینا تاکہ اس کی بوٹی بوٹی ہو لگے۔ سارے کرندے درندے اس کو لے گئے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کر دیا۔ سارے غلام نوکر ملازم پیسوں کے تنخواہ دار، پتہ ہے نا ان کو تنخواہوں کی فکر تھی، پیسوں کی فکر تھی، جو بادشاہ کہے گا وہی کرنا ہے نا انہوں نے۔ حق کا ساتھ دینے والا کون ہوتا ہے؟ اوپر والے آرڈر دے تو وہی کرنا ہوتا ہے نا، پیسوں کی خاطر، جاب کی خاطر۔ حکم دیا پہاڑ سے نیچے پھینکو۔ اس بچے نے ایک دعا پڑھی تھی، وہ دعا یاد کر لینا، اللہم اکفینیہم بما شئت، یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ سے مدد مانگی، پہاڑ پہ لڑکے کو لے گئے، وہ جو مارنے آئے تھے پہاڑ ہلا، زلزلہ کھا گیا، سارے پہاڑ کے نیچے دنس دیے گئے اور وہ لڑکا اکیلا ہی بچ کے واپس آ گیا۔ بادشاہ حیران پریشان، یہ مرا کیوں نہیں؟ کہا باقی کون کہاں ہے؟ کہا سارے مر گئے مردود، میرے رب نے مجھ کو بچا لیا۔ ایک نئی ٹیم تیار کی، تو اس کو سمندر میں پانی میں ڈبو کے آؤ، پانی میں جا کے غرق کر دو۔ ٹیم پانی میں لے کے گئی، کشتی نے بٹایا، اس کو نیچے پھینک دینا، مار دینا۔ اور جب سمندر میں یا دریا میں گئے، سارے ڈوب گئے۔ اس نے دعا پڑھی، اللہ مغفرنی بما شئت، اللہ تو کافی ہو جا۔ سارے مر گئے مردود، رب نے اس کو پھر بچا لیا۔ وہ بادشاہ کے بعد پھر آ گیا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ مرتا ہی نہیں، میں جتنے بیچ رہا ہوں سارے مرتے جاتے ہیں۔ اس نوجوان لڑکے کا ایمان دیکھو، اللہ بعض لوگ توحید کی خاطر اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تیرا دین غالب آئے، جان کیا چیز ہے، مال کیا چیز ہے۔ اس نوجوان لڑکے کو پاگل نہ کہنا اور بیوقوف نہ کہنا، میرے پاک نبی نے اس کو شہید کہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس نوجوان نے کہا او بادشاہ تیرے مارنے سے میں مر نہیں سکوں گا، میں تمہیں اپنی موت کا طریقہ خود بتاتا ہوں۔ کہو گے نا تم بیوقوف ہیں، مگر اللہ کے نبی نے اس کو عقل مند کہا ہے، کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں میں کس طرح مروں گا۔ بادشاہ نے کہا تو کس طرح مرے گا؟ بتا، تیری جان ہماری چھوٹے۔ کہا سارے لوگوں کو اکٹھا کر میدان میں۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا میرے رب کا نام لے کے مجھ کو تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ تیرا رب نہیں یا تو نہیں، میرے رب کا نام لے کے، بسم اللہ رب الغلام، میرے رب کا نام لے کے مجھ کو مار۔ اور اس کی سمجھ دیکھو، حکمت دیکھو، نوجوان لڑکے کی قربانی دیکھو، شجاعت دیکھو، اپنی موت کا طریقہ خود بتا رہا ہے۔ بادشاہ نے مجمع اکٹھا کیا، میدان لگ گیا، اسٹیج سج گیا، تیر انداز آیا، اس نے کہا، بادشاہ نے کہا بسم اللہ رب الغلام، نوجوان لڑکے کو تیر لگا اور وہ شہید ہو کے نیچے گر پڑا، شہید ہو گیا۔ بادشاہ بڑا خوش، جان چھوٹ گئی، کام ختم ہو گیا، اپنی موت کا طریقہ اس بیوقوف نے خود ہی بتا دیا۔ مگر نہیں، جو اللہ کے لیے شہادتیں پیش کرے رب ان کو سرخرو کیسے کرتا ہے؟ جو ہی لڑکا شہید ہوا، سامنے جتنا مجمع بیٹھا تھا سب نے کہا آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بادشاہ کو پریشانی، پاگل ہو گیا، یہ کیا بن گیا، ہیر پھیر ہو گیا، چاہا کیا تھا ہو کیا گیا۔ اور لوگ تو عید والوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ برکت ڈالتا ہے، کتنی برکت اپنے ڈالی۔ ایک قربانی پیش کی تو کتنے مل گئے کلمہ پڑھنے والے، کتنے ایمان والے۔ اس سے سبق ملتا ہے خود غرض نہ بنا کرو، اثار قربانی کا جذبہ رکھا کرو، اللہ برکت ڈالتا ہے۔
اللہ عظمت دیتا ہے, اللہ بزرگی دیتا ہے. سب نے کلمہ پڑھ لیا, بادشاہ کی جان کو بن گئی. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بھی اتنے کلمہ پڑھنے والے بن گئے. کہا خندقیں کھودو, آگ کی خندقیں کھودی گئی, آگ جلائی. کہا سب کو لے آؤ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اگر یہ مرتد نہیں نہ ہوتے ان کو آگ میں پھینک دو. آزمائش آ گئی, امتحان آ گیا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. کیا جرم تھا ان ایمان والوں کا, اور کیا غلطی تھی ان کی, کیا قصور تھا ان کا. اس واقعے نے بلال کو بڑی تسلی دے دی, سہیب کو بڑی تسلی دے دی. آگ کی خندقیں کھودی گئی, باڈی گارڈ سارے چور ڈاکو بادشاہ کے پاس بیٹھ گئے. جو کہتا میں رب پر ایمان لایا اللہ سارے ہی ڈٹ گئے, کوئی نہیں پیچھے ہٹا. آگ سامنے ہے, کہنے لگے وہ لڑکا قربانی دے گیا تو ہم کیوں نہ دے, کوئی آگے تو لگے. قربانی دینے والے بڑے, اس امت کو لیڈر چاہیے. یہ حکمران بار بار قربانیاں ہمیں سے مانگتے ہیں نا, کبھی موبائل پہ ٹیکس, کبھی فلاں ٹیکس, کبھی فلاں ٹیکس. اپنی قربانی دے دو بکرو, اپنی قربانی دے دو, امت کو خوشی ہوگی, امت کو سکون مل جائے گا, ٹیکس ختم ہو جائیں گے, امت کو اطمینان مل جائے گا. کہا وہ لڑکا قربانی دے گیا تو ہم کیوں نہ دیں. آگ میں پھینکا جاتا, آگ میں چھلانگ لگاتے, کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ, کلمہ پڑھتے آگ لگاتے. وہ بیچارے کلمہ پڑھتے ہوئے آگ میں جاتے, جل رہے ہوتے, گوشت قیمہ ہو رہا ہوتا. یہ درندے باہر بیٹھے بڑے خوش مزے گپیں لگا رہے ہوتے, بڑے لذت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آگ میں پھینک رہے تھے, رب ان کو جنت میں پہنچا رہا تھا, رب ان کو جنت میں پہنچا رہا تھا. جیسا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو رب نے گلزار بنا دیا تھا, اللہ جنت میں پہنچا رہا تھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ڈٹے رہے, ثابت قدمی دکھائی. بڑا کٹھن ہے راستہ, اسے ساتھ دینا ہو ساتھ دے, اسے زندگی ہو پیاری. وہ یہیں سے لوٹ جائے, اسے مال کی جان کی فکر ہے, وہ اس ماحول میں آئے کیوں ہے, وہ یہاں آتا ہی کیوں ہے. ثابت قدمی دکھانے والے آئے کہ زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں ہم نے. آگ میں چھلانگ لگاتے چلے گئے, قربانی پیش کرتے چلے گئے, بادشاہ کو غدار کہتے چلے گئے, اللہ پر ایمان لاتے چلے گئے, حق کے پرستار بنتے چلے گئے, باطل کا رد کرنے والے بنتے چلے گئے. میری ماں عائشہ صدیقہ نے سچی کہا تھا نا کہ باطل کے پرستار کبھی عزت نہیں پا سکتے, چاہے چاند ان کی پیشانی پہ نکل آئے. اور یہ گورے جتنے مرضی گورے بن جائیں, جو اللہ کے دشمن باغی ہیں بدبو ہی ان سے آتی ہے, رافضیوں سے بدبو ہی آتی ہے. کہا اللہ خوشبو دینے والا, عزت دینے والا, باطل کے پرستار عزت نہیں پا سکتے, چاہے چاند ان کی پیشانی پہ نکل آئے. اور حق کے علم بردار کبھی ذلیل نہیں ہوتے, چاہے ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. ڈٹے رہے, ثابت کرنی دکھائی. آخر ایک عورت کی باری آ گئی آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے. چھوٹا سا معصوم بچہ اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا, چھلانگ لگانے لگی تو بچے کی فکر پیدا ہوگی کہ میں تو جل جاؤں گی, بچہ بھی جل جائے گا. شیطان کا داؤ لگنا شروع ہوا. پتہ نہ بعض لوگ بچوں کی خاطر کمیونٹی کی حدوں پہ اتر آتے ہیں, اور یہ بچہ دوسروں کے گھروں میں ٹی وی دیکھنے جاتا تھا, ہم اپنے گھر میں شیطانی اڈا لے کے آگے ہیں, اپنے گھر میں گند لے کے آگے ہیں. بچوں کی خاطر ایمان بعض دفعہ کانپ جاتا ہے, لرز جاتا ہے. او ماں, آگ میں چھلانگ لگانے والی رک گئی. درباریوں نے پوچھا ہاں کمپرومائز کر لے گی, اس کے ذہن میں کمپرومائز کر لوں, بچہ کیوں جلے میرا. اللہ اکبر. شیطان کا بھی دو بڑا تیز تھا, رب کی بھی مدد بڑی عظیم تھی. اللہ کی مدد فوراً آئی. وہ دودھ پیتا بچہ, رب نے قوت گویائی کی. کہتا ہے ماں صبر کر, تو حق پر ہے,
माँ ने बच्चे का चेहरा देखा, बेटा तुझे तो बोलना नहीं आता था, तू कैसे बोल पड़ा। रब जिसको कुव्वते गुजाई तसल्ली दे, उसने बेटे की जुबान से लफ्ज सुने कि माँ मत डर आग से, तू हक पर है, अल्लाह तुझे बेहतर दर्जा देगा, तू हक पर है। माँ ने बच्चे की जुबान से लफ्ज सुने तो गोद में उठा के बच्चे को आग में छलांग लगा दी। इधर आग में छलांग लगाई। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ने उसको जन्नत में पहुंचा दिया। बाज़ दफा बेटे माँ को जन्नत में ले जाने वाले होते हैं। मेरे भाइयों, इन दोनों किस्सों से हमें सबक मिलता है। कलमा हक कहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, खौफ नहीं खाना चाहिए। हाँ, आपस में नहीं लड़ना, झगड़े नहीं करने, मसलकों फिरकों के झगड़ों में नहीं पड़ना, आपस में दस्तों गिरेबान नहीं होना, लेकिन कलमा हक कहना है, तौहीद वाली बात कहनी है। तौहीद तो ये है अल्लाह हशर में कह दे, तौहीद तो ये है अल्लाह हशर में कह दे, ये दो आलम से खफा मेरे लिए था, मेरे लिए ये नाराज हो गया सबसे। अल्लाह साबित कदमी देता है, आज़माइशें आएंगी, इम्तिहान आएंगे, और तबलीग करने वाले भाइयों और इस्लाम पे अमल करने वाली बहनों, दाढ़ियां रखने वालों, नमाजें पढ़ने वालों, दावतो जिहाद की बात करने वालों, तौहीद की बात करने वालों, कपड़े टखनों से ऊपर करने वालों, आज़माइशें आएंगी, ताने मिलेंगे, तनकीद होगी, दुनिया मजाक उड़ाएगी। फिर से सैयद कुतुब शहीद ने कहा था, फिर से खंदकें खोदी जा रही है। ईमान वालों, तुम्हारे लिए फिर से खंदकें खोदी जा रही है, तो अपना ईमान लुटाना, बैठना, ईमान बचा लेना। कहा था ना अल्लाह के नबी ने, और मेरे सहाबी क्या कैसे आए हो? कहा अल्लाह के नबी सब कुछ लुटा के आया हो। कहा ईमान बचा के आए हो? कहा ईमान ही तो बचा के आया हो। कहा अगर ईमान बचा के आए हो तो तुम कुछ भी लुटा के नहीं आए, सब कुछ बचा के आए हो। तो मेरे भाइयों, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, गमगीन नहीं होना, अल्लाह मददगार है। हस्बुनल्लाह पढ़ा करो व निअमल वकील। और ये दोनों दुआएं, एक कुरान मजीद सूरतुल काफ आयत नंबर 10, परेशानियां मुश्किलें अल्लाह हल कर देगा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। और दूसरे दुश्मनों के खिलाफ दुआ, अल्लाह मक्फिनीहिम बिमा शिअता, अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह आसानियां पेश करने वाला है, अल्लाह माहौल बेहतर करने वाला है। ये तलीम व तज़किया कोर्स रुकावटों के बावजूद होता है ना, अल्लाह के बंदे, रब मदद करता है, अल्लाह हौसले देता है, अल्लाह तसल्लियां देता है, भाई साथ देते हैं। माशाल्लाह आप सारे अहबाब, ये मोहब्बत है ना आपकी, मेरे साथ जाती नहीं, इस प्रोग्राम की इंतजामिया का जाती नहीं, ये प्रोग्राम आपको इस हाल से नहीं, अल्लाह की जात से मोहब्बत है। रब के लिए माशाल्लाह अपने घरों से आए हो, 7वां दिन रब के लिए माशाल्लाह आप आए हो, अल्लाह के लिए आए हो। इंशाल्लाह बाकी 3 दिन भी आओगे इंशाल्लाह, और बाकी साथियों को भी दावत दोगे इंशाल्लाह। हर भाई ने इंशाल्लाह आने वाले 3 दिनों में 5-5 साथियों को दावत देनी है। कोई आए या ना आए, हमारा कम दावत देना। नूर इस्लाम ने 950 साल तबलीग की है, क़यामत के दिन बाद नबी आएंगे, साथ कोई भी नहीं होगा, मगर वो मुखलस से 5-5 बंदों को हर एक ने दावत देनी है रब की रजा के लिए। बहनें भी दावत दे, भाई भी दावत दे, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह मदद करेगा। शायद यही मेहनत हमारी अल्लाह कबूल कर ले और रोजे को उससे हमें पानी मिल जाए। अल्लाह ये मेहनत कबूल कर ले, अल्लाह अर्श का हमें साया दे दे, अल्लाह अपना हमें दीदार ही करा दे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, अल्लाह बैठना कबूल फरमाए। दावत दोगे ना भाई इंशाल्लाह सारे साथी? वादा करते हो इंशाल्लाह? खड़े करके वादा करो इंशाल्लाह, रब की रजा के लिए इंशाल्लाह आपने दावत देनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। हमारा कल का मौजू बड़ा अहम है, दुनिया और आखिरत के दुखों का इलाज। हर बंदा दुखी है, हर बंदा परेशान है, दुनिया और आखिरत के दुखों का इलाज